السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد میں نے کہا کہ ولاگ کریں، کیونکہ ولاگ سے کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں۔ ہم جتنی بھی کسی چیز میں تنقید کریں، چاہے وہ کرکٹ ہو، معیشت ہو، چاہے ملک کے بارے میں ہو، کچھ ہو، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ کرکٹ کے ایک دو لفظ آپ کے بارے کہوں کہ کرکٹ کیا ہے ہماری۔ اب آسٹریلیا یا ویسٹ انڈیز، پاکستان ویسٹ انڈیز جا رہا ہے، اس کے لیے ٹیسٹ میچ کھیلنے جا رہا ہے، اس کے بعد پھر انگلینڈ جائے گا۔ پاکستان کی رکنی ٹیم وہی ہوگی 16 کھلاڑیوں پہ، اپنے من پسندیدہ کھلاڑیوں کے پسندیدہ کھلاڑیوں کے ساتھ۔ اس میں اب آپ دیکھیں کہ آغا سلمان کی کہاں ضرورت ہے اس ٹیم میں کہ آغا سلمان جائیں۔ آغا سلمان کا ہے کیا رول ٹیم میں، کیا کھیلتے ہیں، کیا رول ہے ان کا؟ نہ بالنگ ہے نہ بیٹنگ ہے، کبھی چل گئے۔ پھر آپ اس کے بعد لے لیں گے شاداب کو، شاداب کا بھی کیا رول ہے؟ اور ہمارے ایک پٹوانے کے ماہر فاسٹ بالر، جن کو آپ بڑے فخریہ کہتے ہیں، ان کی سپیڈ 150 ہے، وہ ہے حارث رؤف صاحب، جو میچ ہروانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ ان کو لے جائیں گے کہ وہاں کی پچیں فاسٹ ہیں تو حارث رؤف کو لے جائیں۔ اب آپ تھوڑا سا سبق لیں اس وقت۔ اب آپ بنگلہ دیش سے تو وائٹ واش ہو کے آ گئے، ہار کے آ گئے، لیکن یہی دیکھیں ابھی آسٹریلیا گیا ہے بنگلہ دیش پہ، اور بنگلہ دیشی کھلاڑیوں نے آسٹریلیا کو کتنا ٹف ٹائم دیا ہے کہ آسٹریلیا کے کھلاڑی اس فاسٹ بالر جو ان کا رانا ہے اور دوسرا ایک فاسٹ بالر ہے، اس کو کھیل نہیں پا رہے۔ اور اس نے بنگلہ دیش میں انہوں نے اچھی فاسٹ پچیں بنائی ہیں کہ ان کے کوئی آسٹریلیا کھلاڑی جو وہاں اپنا فاسٹ ٹریک پہ کھیلتے ہی رہتے ہیں، ان کو تو معمولی بات ہے، گلی کا بچہ کوچا بھی فاسٹ ٹریک پہ کھیلتا رہتا ہے، لیکن آسٹریلیا کھلاڑی کو بھی وہاں فاسٹ بالر بنگلہ دیشی کو فیس کرنے میں بڑی دقت پیش آ رہی ہیں، بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ یعنی وہ انہوں نے، میں یہ دیکھ رہا تھا ان کے بالروں کو، بنگلہ دیشی کو، کہ وہ ان کے منہ پہ، ہیلمٹ پہ دائیں بائیں ادھر ادھر سے بالنگ گزار رہے تھے۔ کیا حارث رؤف ہمارے ساتھ ایسے گزار سکتے ہیں بالیں؟ کیا ہمارے شاہین آفریدی ایسے ہیں جو ہمارے اچھے بالر ہیں جن کو لے جانا چاہیے لے جائیں؟ خیر چھوڑیں ان باتوں کو۔ جب ملکی کا یہ حال ہوگا، جب ملکی پہ توجہ نہیں دی جائے گی تو کرکٹ پہ کوئی کیا توجہ دے؟ کرکٹ کیا توجہ دے؟ کرکٹ کیا گیم ہے؟ کس کو کیا پڑھیے؟ لیکن حقیقت یہ ہے، لوگ اپنے وطن سے محبت رکھتے ہیں، کرکٹ سے محبت رکھتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک اچھا ہو کرکٹ میں، اسپورٹس میں، اس میں۔ آپ معیشت کا حال دیکھ لیں۔ میں حیرت کر رہا ہوں پاکستان میں اس وقت عید الاضحیٰ جو گزری ہے، جب قربانی ہوئی لوگوں کے گھروں میں یا عید کی نماز پڑھنے کی جانب، تو بعض محلوں میں، بعض علاقوں میں یہاں تک کہ 20 دن سے پانی نہیں آ رہا۔ میں آپ کو ان علاقوں کے نام، ان علاقوں کی شہریوں کے نام بتا۔ یہ ہماری سرکار یا ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں دیکھ رہی کہ بھائی ٹینکر مل رہا ہے لیکن گھروں میں پانی نہیں آ رہا؟ تو بھائی آج بہت سب دعویٰ کر لیتے ہیں کہ بھائی نہیں، پانی نہیں ہو جائے گا، پانی ملے گا، یہ ہوگا، بجلی بھی ملے گی، لائٹ بھی ملے گی، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس ملک کا جو حشر ہو رہا ہے، نہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، چلو بھائی اس کے بیوی بچے دیکھتے ہیں، صبح جا رہا ہے یہ آدمی ہمارا نوکری چاکری کرنے جا رہا ہے، جب وہ شام کو آتا ہے اس کا منہ دیکھتے ہیں، وہ اداسی بھرا منہ ہوتا ہے بیچارہ۔ وہ پیٹرول جو ہے آج ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگوں نے 400 روپے جو کر دیا ہے، جو ایک آدمی 20-30 کلومیٹر جائے گا اور آئے گا، جو کراچی کے فاصلے اور جو ٹریفک کا رش، تو وہ گھر میں کما کے کیا لائے گا؟ 1000 روپے تو پیٹرول میں دے دیتا ہے۔ 1000 روپے کا پیٹرول دینے کا مطلب ہوا مہینے کا 30,000 روپے، اور اب آپ دیکھیں وہ کرایہ گھر کا دیتا ہے 40,000 روپے۔ آپ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں، میرے خیال سے ہمارے سیاستدانوں کو پتہ ہی نہیں، ہمارے جو کرتے دھرتے گورنمنٹ ہے، جو لائے ہیں یا جو نہیں لائے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ اس وقت کرایہ کیا چل رہے ہیں؟ ان کو کیا معلوم ایک کمرے کا کرایہ، ایک ڈیڑھ کمرے کا کرایہ 40,000 روپے کرایہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کا بل آ جاتا ہے، حکومت نے لیوریج لے کے بھائی اس وقت جنگ بھی رک گئی ہے، ہمیں آئل بھی مل رہا ہے، پیٹرول بھی مل رہا ہے، کیا ہمارے ساتھ یہی ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کے لوگ کیا کریں، مجبور ہے، ظلم کے خلاف نکل نہیں سکتے، مجبور ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر وہ ظلم کے خلاف نکلیں گے تو ان کا کیا اثر ہوگا، بولنے پر کیا اثر ہوگا۔ تو لیکن ایک خدایا، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بھی جانا ہے نا، کعبے کی طرف بھی دیکھنا ہے نا، کس منہ سے جاؤ گے غالب، وہ ہے نا مصرع، وہ انہی ہمارے حکمرانوں کے لیے کہا گیا ہے، نہ تمہارا منہ ہے نہ شکل ہے، تمہیں جانا ہے، ایک دن جانا ہے، حساب یہاں بھی دو گے، حساب یہاں ہوگا، اور وہ آپ لوگ خود بھی دیکھیں کب تک۔ ایک ڈھیل اللہ نے بہت دے دی، اب میرے خیال سے ڈھیل تو حد ہو گئی ہے، لیکن جب وہ کھینچتا ہے نا تو بہت بری کھینچتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ایک غریب آدمی بجلی کا بل پڑتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ٹیکس پہ ٹیکس۔ اب نیا بجٹ آ رہا ہے، نئے بجٹ میں بھائی لوگ کہتے ہیں دوا کے لیے ایک شفا کا نسخہ دے دیا گا، بھائی اللہ کافی، اللہ شافی کہہ کے پانی پی لو، دوا تو ہے ہی نہیں، اس کے بعد بیچارہ دوا کہاں سے لائے؟ اللہ شافی ہو شافی۔ تعلیم کے بارے میں کہہ لیں،
جو قرآن میں کہا گیا ہے وہ پڑھ لیں تو آپ نے تعلیم پوری ہو گئی. نہ تعلیم کے پیسے نہ اخراجات کے پیسے. صبح سے تھکا ہارا ایک شخص جب لوٹ کے گھر میں آئے, جب اس کو نہانے دھونے کے فریش ہونے کے لیے پانی نہ ملے, اس کے بعد اس کی بیوی کہے کہ گیس نہیں ہے بھائی میں کیا کروں, وہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, فساد نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟ وہ صبح کہیں گے بچے کہ بھائی اماں فیس دینی ہے, ماسٹر مار رہا ہے ڈنڈی سے, بہت پٹائی کی, آج تو بہت مارا ہے بچے کو, میرے بچے کو. تو کیا کہے گا کہ میرے بچے پٹ رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے فیس دینے کے لیے. تو یہ آپ بتائیں, یہ ملک ہماری بدحواشی کا عالم ہے, اور حکمران کے کان پہ جو کہتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں, جواں کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا, جو نہیں رنگ رہی. آخر کب تک خدایا زیادہ بولیں گے تو بات وہ ہوگی بھائی بہت زیادہ. ہماری معیشت ہم ڈے بائی ڈے سنتے ہیں, آج وہ گئے ہیں ہمارے وزراء, وہ آ رہے ہیں, بہت ساری انویسٹمنٹ آ رہی ہے, وہ آ گئے بھائی بہت ساری انویسٹمنٹ لیا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ. ارے بھائی پاکستان کے حالات تو اچھی کرو, لا اینڈ آرڈر تو اچھی کرو, کوئی انویسٹمنٹ ادھر دینے آئے کیا؟ بیکار کی باتیں آپ لوگ جا کے پیٹرول ضائع کرتے ہیں, جہاز کا پہ آتے ہیں جاتے ہیں, انویسٹمنٹ آ رہی, کہاں ہے انویسٹمنٹ؟ بتائیں نا عوام کو کہ یہ اس میں انویسٹمنٹ آ گئی ہے. بھائی آج ہمارا پیٹرول اتنا ہو گیا, آج چینی اتنی ہو گئی, آج ہو گیا. اب آپ ایک دفعہ اس کو 100% 200% بڑھا دیتے ہیں ایک دفعہ اس قیمتوں کو, اور 100-200% کے بعد نیکسٹ منتھ میں 20 روپے کم کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ اس مہینے میں ہماری معیشت یہ رہی, ہماری چیزیں یہ رہی. 400 روپے پیٹرول, بجلی کا بل 1-2 کمرے کا 20,000 روپے. کیا جھوٹ ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو اس کو بھائی آپ دیکھیں, ہم اللہ کرے ہم تو کریں ہماری باتیں جھوٹی ہوں, لیکن آپ عوام کے بارے میں سوچیں. تو کرکٹ کے بارے میں کیا باتیں کرنی, تو اس وقت تو مختصر ہے. پھر میں آپ کو ایک بہت ساری باتیں ہیں جو انسان اپنے ملک میں ترقی کر سکتا ہے. ہمیں کسی سے واسطہ نہیں, ہمیں کسی حکمران سے اچھا نہیں لگتا. ہم نہ پاکستانی عوام اب دل سے ریفرنڈم کرا لے, پاکستان کے کسی عوام کو کسی سے لگاؤ نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ روٹی پانی گیس ہمیں مل جائے. دعوتیں آپ دیں تو معلوم ہوا مہمانوں کو کہنا پڑ جاتا ہے بھائی سوری بھائی ہم چائے نہیں بنا سکتے کیونکہ گیس چلی جاتی ہے. اب آپ نے وہ الیکٹرک کے تیسرے چولہے لے لیے تو بھائی بجلی نہیں ہے. درزی کی دکان پہ جاؤ, یا ایسا ہے لائٹ نہیں ہے. تو خدا را اس ملک کو بڑے حکمران دیکھیں, کسی سے اختلاف نہیں ہے, کسی سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن آپ ملک کو خود تو دیکھیں نا, وہ توجہ دے دیں. السلام علیکم, اللہ حافظ.